روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کچھ ولیوں کے نام دنیا نہیں جانتی مگر ان کی دعاؤں سے شہر زندہ رہتے ہیں۔ آج کی کہانی بغداد کی گلی میں رہنے والے ایک گمنام ولی کی جو روتا رہا اور بغداد کو بچاتا رہا۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ شہر ایسے ہیں جو صرف عمارتوں کا نام نہیں بلکہ حکمت، روحانیت اور علم کے زندہ مثال ہوتے ہیں۔ بغداد انہی میں سے ایک شہر ہے۔ یہ شہر صرف دیواروں اور گلی کوچوں کا نام نہیں تھا بلکہ یہاں کا ہر پتھر، ہر زمین کا ٹکڑا ایک کہانی، ایک راج اور ایک نور لیے ہوئے تھا۔ اسلامی تاریخ میں بغداد کو علم اور روحانیت کا مرکز کہا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید اور منصور جیسے حکمرانوں نے اس شہر کو وہ مقام دیا کہ دنیا بھر کے لوگ یہاں علم حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ لیکن یہ واقعہ بغداد کے کسی عالیشان محل کی نہیں بلکہ ایک معمولی گلی میں رہنے والے ایک ایسے بزرگ کی ہے جن کی پہچان دنیا سے چھپی ہوئی تھی مگر اللہ کے یہاں وہ محبوب تھے۔ بات عباسی خلافت کے دور کی ہے۔ بغداد میں اس وقت امن و سکون تھا، ہر طرف روشنی، مسجدوں کی اذانیں اور بازاروں میں رونق۔ مگر اس رونق کے بیچ ایک گلی ایسی بھی تھی جہاں لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہاں ایک عجیب بزرگ رہتے ہیں، خاموش، تنہا اور غیر معمولی۔ ان کا نام تھا ابو صالح البغدادی۔ نہ کوئی دکان، نہ کوئی گھر والا، نہ ظاہری دولت، صرف ایک پرانی چٹائی، مٹی کا لوٹا اور آنکھوں میں بسی ایسی چمک جسے دیکھ کر کوئی بچہ بھی کہہ دیتا یہ عام انسان نہیں۔ ابو صالح دن کے وقت ایک گلی کے کونے میں بیٹھتے اور رات کو مسجد کی کچی زمین پر سجدہ کرتے رہتے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ راتوں کو غائب ہو جاتے ہیں اور پھر صبح نماز سے پہلے کسی مسجد میں ملتے ہیں۔ بغداد کے ایک سپاہی جمیل بن خالد جو مصروف خدمت تھا، ایک روز گشت کرتے کرتے اس گلی میں پہنچا جہاں ابو صالح رہتے تھے۔ اس کی نظر ان پر پڑی۔ ایک بزرگ سجدے میں جھکے ہوئے تھے اور اللہ کے نام سے رو رہے تھے۔ اے اللہ، بغداد والوں کو معاف کر دے، یہ تجھ سے غافل ہو گئے ہیں، مگر تو رحمان ہے۔ جمیل کی روح کانپ گئی۔ وہ ایک سخت دل سپاہی تھا مگر اس بزرگ کی دعاؤں اور رونے میں ایسا اثر تھا کہ وہ وہیں بیٹھ گیا اور دیر تک سنتا رہا۔ دوسرے دن جمیل پھر آیا، پھر تیسرے دن، اور پھر اس نے اپنے ہتھیار رکھ دیے اور ابو صالح کی خدمت میں رہنے لگا۔ کچھ ہفتوں بعد جمیل نے پوچھا، اے ابو صالح، آپ اتنے بڑے ولی ہیں مگر آپ نے اپنا نام کیوں چھپایا ہے؟ لوگ آپ کو پاگل سمجھتے ہیں۔ ابو صالح مسکرائے، جسے لوگ جانتے ہیں وہ اللہ سے چھپ جاتا ہے مگر جسے اللہ جانتا ہے اس کی پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کی اور بولے، جمیل، میں نے مدینہ میں وقت بتایا ہے، روضہ اقدس کے سامنے راتیں گزاری ہیں۔ وہاں ایک رات مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، ابو صالح، بغداد جاؤ، وہاں میرا ایک امتی گناہوں میں ڈوبا ہے، اسے توبہ دلاؤ۔ تب سے میں یہاں آیا ہوں اور وہ امتی تم ہو جمیل۔ جمیل رو پڑا، اس کے جسم سے پسینہ نکلنے لگا۔ اس نے فوراً توبہ کی اور باقی زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی۔ ایک بار بغداد میں بھیسڑ سوکھا پڑا، بادل آتے مگر برستے نہیں تھے۔ لوگوں نے دعائیں کی، نماز استسقا پڑھی مگر کچھ اثر نہیں ہوا۔ خلیفہ کے وزیر نے صلاح دی کہ شہر کے بزرگوں سے کہیے کہ مل کر دعا کریں۔ سبھی مشہور علماء اور بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے مگر بادل نہ برسے۔ اتنے میں ایک کمزور سا بوڑھا آیا، پرانے کپڑے پہنے، پاؤں میں چپل بھی نہیں۔ وہ تھا ابو صالح۔ وہ آگے بڑھے، آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، اے اللہ، اگر اب بھی تو نہ برسا تو لوگ کہیں گے کہ تجھ سے مانگنے والے جھوٹے ہیں۔ ابھی ان کا جملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ آسمان سے بجلی کڑکی اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ پھر ایک رات جب بغداد سویا ہوا تھا اور صرف اللہ کے ولی جاگ رہے تھے، اس وقت ابو صالح اپنے وضو کے بعد سجدے میں رو رہے تھے۔ اچانک ان کی جھونپڑی کے باہر ایک سایہ دکھائی دیا۔ آواز آئی، السلام علیکہ یا صالح۔ ابو صالح نے آنکھیں کھولی۔ ایک نورانی چہرہ، لمبے سفید لباس میں لپٹا ہوا، ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی اور چہرے پر گہرائی ایسی جیسے کئی سمندر ہوں۔ ابو صالح کھڑا ہو گیا، کانپتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ ہنسے اور بولے، میں خضر ہوں، اللہ کا بندہ۔ مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں ایک راز بتایا جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ابو صالح سے کہا، اللہ نے تمہیں بغداد کا روحانی نگہبان بنایا ہے مگر یہ وقت نہ رہے گا، بہت جلد اس شہر پر فتنہ آنے والا ہے۔
تمہیں اپنے سینے سے علم اور نور ایک بھروسے مند دل میں ڈالنا ہے۔ ابو صالح سمجھ گئے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے وہ؟ خضر مسکرائے اور بولے جسے تو نے گناہوں سے نکالا، جمیل۔ ابو صالح کی آنکھیں چھلک پڑی۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور کہا میں اسے تیار کروں گا۔ اس کے بعد ابو صالح نے جمیل کو خاص تعلیم دینا شروع کیا۔ ہر رات تہجد کے وقت اسے اٹھاتے، قرآن کی تلاوت سکھاتے، تفسیر کے گہرے مطلب سمجھاتے اور ساتھ ہی زندگی کی سادگی اور توکل کا سبق دیتے۔ جمیل اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کا چہرہ نورانی ہو گیا، اس کی آنکھیں نم رہنے لگیں اور جب وہ کسی مسجد میں بیٹھتا تو پرندے اس کے آس پاس منڈراتے۔ ایک دن ایک یہودی تاجر بغداد آیا۔ اس کا نام تھا یوسف ابن ہارون۔ وہ بہت امیر تھا مگر دل سے پریشان۔ وہ اکثر ابو صالح کو دور سے دیکھتا اور کہتا یہ آدمی کیوں مجھے کھینچتا ہے۔ ایک شام وہ ابو صالح کے پاس آیا اور پوچھا آپ کو کیا حاصل ہوا اس فقیری میں؟ ابو صالح نے صرف اتنا کہا جو تاجر کو حاصل نہیں ہوتا، دل کا سکون اور رب کا دیدار۔ یوسف کانپ گیا۔ وہ کئی راتیں ابو صالح کے پاس بیٹھا اور پھر ایک روز رمضان کی 27ویں شب کو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ مہینے بعد جمیل کو ایک خواب آیا جس میں ابو صالح اسے الوداع کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا بغداد اب تمہارے حوالے ہے، میں جا رہا ہوں اس جگہ جہاں رب کی رحمت انتظار کر رہی ہے۔ صبح ابو صالح کی جھونپڑی سے نہ نکلنے والی روشنی نکل رہی تھی۔ لوگ جمع ہوئے۔ دیکھا تو ابو صالح سجدے کی حالت میں وفات پا چکے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھیں بند مگر جیسے کسی نورانی منظر کو دیکھ رہی ہوں۔ بعد میں جمیل نے مسجد کی امامت سنبھالی اور مشہور محدث بنے۔ یوسف نے ہزاروں دینار علم کی خدمت میں وقف کیے اور بغداد کی اس گلی کو لوگ گلی ولی کہنے لگے جہاں اب بھی رات کو ہلکی سی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ کہتے ہیں جو اللہ سے وصل چاہتا ہے اس کے لیے بغداد کی گلیاں بھی رحمت بن جاتی ہیں۔ عباسی خلافت میں ایک نیا خلیفہ آیا، الجاہری، جو ظاہری تفکر اور طاقت کا پجاری تھا۔ اسے تصوف، ولایت اور دل کی باتوں سے نفرت تھی۔ وہ کہتا تھا بغداد کو پھر سے تلوار سے مضبوط کرنا ہوگا نہ کہ سجدوں سے۔ اس نے حکم دیا کہ ہر اس شخص کی نگرانی کی جائے جو لوگوں کو دین کی سادگی، ذکر اور توبہ کی تعلیم دے۔ جمیل کا نام بھی مخبروں کی لسٹ میں آ گیا۔ ایک رات جب جمیل تہجد کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سپاہی آئے اور بولے حکم ہے خلیفہ کا کہ تم کو گرفتار کیا جائے۔ تم لوگوں کو بغیر اجازت تعلیم دیتے ہو۔ اور اسے لوہے کی زنجیروں میں باندھا گیا اور محل کے تہخانے میں ڈال دیا گیا جہاں نہ سورج تھا نہ ہوا، صرف سیلن، اندھیرا اور چپی۔ مگر جمیل جانتا تھا کہ یہ امتحان ہے۔ ہر رات وہ وہیں زمین پر سجدے کرتا اور کہتا اے رب تو دیکھ رہا ہے میں تیرے سالے کا وارث ہوں، مجھے ان اندھیروں سے نور عطا کر۔ ایک رات جب پہرے داروں نے تڑکے تہخانے کا دروازہ کھولا تو ان کی آنکھیں چوندھیا گئیں۔ تہخانے کی دیوار سے نور نکل رہا تھا اور جمیل سجدے میں تھا۔ وہ بولا مجھے میرے رب نے روشنی دی ہے اور تم مجھے اندھیرے میں بند کر رہے تھے۔ لوگ بھاگے بھاگے خلیفہ کے پاس پہنچے۔ جب خلیفہ الجاہری کو یہ خبر دی گئی تو وہ پہلے ہنسا پھر بولا ایک فقیر کیا کر سکتا ہے تلوار کے آگے؟ مگر اگلے ہی دن وہ بیمار پڑ گیا۔ تیز بخار، بڑبڑانا اور ہر طرف اندھیرا محسوس کرنا۔ اسے ایک خواب آیا جس میں وہ آگ کے گڑھے میں گر رہا ہے اور ایک آواز آ رہی ہے تو نے میرے ولی کو اندھیرے میں ڈالا، اب تو خود اندھیرے میں رہے گا۔ خلیفہ جاگا اور کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً حکم دیا جمیل کو رہا کیا جائے اور اسے قاضیوں اور علماء کے سامنے سردار بنا دیا جائے۔ جب جمیل کو کہا گیا کہ اب تم بغداد کے روحانی قاضی ہو تو اس نے سر جھکایا اور کہا میں کوئی عہدہ نہیں چاہتا، بس وہی جھوپڑی چاہیے جہاں ابو صالح رہتے تھے اور وہی چٹائی چاہیے جس پر سجدے میں اللہ کو پکارا جاتا تھا۔ اس کے بعد بغداد میں مسجدیں آباد ہونے لگیں، لوگ توبہ اور عبادت کی طرف مڑنے لگے۔ صوفی، عالم اور محدث سب ایک جگہ بیٹھتے اور سب سے بڑھ کر ابو صالح کی گلی سے ہر جمعرات کو ہلکی روشنی نکلنے لگی۔ لوگ کہتے جمیل نے ہمیں پھر سے ابو صالح کی یاد دلا دی۔ ابو صالح کی وفات کو 50 سال ہو چکے تھے اور جمیل اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ داڑھی سفید، کمر جھکی ہوئی مگر دل وہی سنجیدہ، روشن اور ذکر سے بھرا ہوا۔ ہر ہفتے وہ اسی جھونپڑی میں بیٹھتا، بچوں کو تسبیح سکھاتا اور جوانوں کو توبہ کی دعا پڑھواتا۔ ایک شب جمعے کی رات جمیل مسجد سے نکلا اور جھونپڑی میں آ کر لیٹ گیا۔ اسی رات اسے ایک خواب آیا۔ دیکھا کہ ابو صالح کھڑے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام ساتھ میں ہیں۔ دونوں نے کہا جمیل
अब बगदाद का नूर पूरा हो चुका है, अब तेरे आने की बारी है। जमील जागा, आंखें नम और चेहरा रोशन। सुबह की नमाज के बाद जमील मस्जिद में गया। लोगों ने देखा आज उसका चेहरा नूर से चमक रहा है। उसने मिंबर पर चढ़कर आखिरी बार एक छोटी सी तकरीर की। ए बगदाद वालों, अल्लाह के वलियों को नागुमनाम समझो। हर गली में एक सजदा करने वाला है जो तुम्हारे लिए दुआ करता है, और जब तुम गुनाह करो तो समझो कोई ना कोई अब भी तुम्हारे लिए रो रहा है। उसके बाद उसने हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, इस शहर को इल्म से भर दे, जमीन को सजदों से आबाद कर दे, और मेरे बाद भी किसी न किसी को अपना वली बनाकर भेजता रहे। उसी रात जमील सजदे में गया और वहीं उसकी रूह निकल गई। लोगों ने जब देखा तो उसकी पेशानी मिट्टी से भरी थी, मगर उस पर नूर की लकीरें थीं। पूरे बगदाद में अजीब सुकून उतर आया। उस गली में एक छोटी सी मस्जिद बना दी गई। झोंपड़ी की मिट्टी से सजदा गाह बनाई गई, और हर साल शबे बारात उस मस्जिद से हल्की रोशनी निकलती थी। बिना चिराग के लोग अब भी कहते थे, बगदाद का नूर ख़त्म नहीं हुआ, वो अब दिलों में रोशन है। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ एक वली की ज़िंदगी नहीं, बल्कि हर उस दिल की दास्तान है जो तौबा करना चाहता है। अबू सालेह और जमील चले गए, मगर उनके सजदे, उनकी दुआएं और बगदाद की वो रोशनी आज भी हमें बुला रही हैं। क्या हम उस नूर को पहचान पाएंगे? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल निहाल स्टोरी का हिस्सा बनिए, जहां हर कहानी आपकी रूह को जगा देगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में।